ولا الضالين آمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل قدر اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ آپ تمام لوگ مع اہل خانہ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو ابد الآباد اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہم کو آپ کو اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے، ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ جب تک زندگی آپ نے اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، ایمان اور کلمے کے ساتھ زندہ رکھ، اور خاتمے کا وقت آ جائے تو خاتمہ بالایمان ہو۔ آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی جو کاوشیں ہیں ان کو شرف قبولیت بخشے۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ سبق نمبر 6، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ آج کا جو یہ سبق ہے اس کا تعلق ان صفات سے ہے جن کو ہم نے صفات عارضہ کے طور پہ پڑھا تھا۔ بنیادی طور پہ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ صفت کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں، صفت لازمہ اور صفت عارضہ، یا صفات لازمہ یا صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، متضادہ اور غیر متضادہ۔ اس پر 3 کلاسز چلے اور بہت تفصیل سے اس پر گفتگو آپ کے سامنے آئی۔ جو حضرات ان کلاسز میں نہیں تھے یا ان تینوں میں سے کسی کلاس میں بھی نہیں تھے، وہ ان سے بہت ہی دردمندانہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور سن لیں، ورنہ دیکھیے بہت ہی کنیکشن ہوتا ہے، ایک سبق کا ربط ہوتا ہے دوسرے سبق کے ساتھ۔ بیچ میں اگر آپ نے کوئی چیز اسکپ کر دی، آپ کلاس سے غائب ہو گئے، اگر کلاس میں نہیں تھے تو آپ نے ریکارڈنگ بھی نہیں سنی، تو یقین جانیے وہ لطف نہیں آتا۔ پھر آپ کے پورے 3 مہینے کی محنت جو ہوتی ہے نا، وہ کہیں کہیں آ کے اس میں پھر وہ چیز رہ جاتی، کمی رہ جاتی۔ تو اللہ کا واسطہ دے کر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اگر طے کیا ہے، ہمت کی ہے، ارادہ کیا ہے کہ تجوید کے علم یا تجوید کے اس کورس سے آپ کو فائدہ ہو، اور یقیناً یہ آپ کی جو یکسوئی ہے وقت پر آپ شریک ہوتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو شوق ہے تجوید سیکھنے کا، اس عظیم فن کو سیکھنے کا آپ کو شوق ہے، آپ کی دلچسپی ہے۔ تو یہ بہت پاکیزہ دلچسپی ہے، اور یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ہمیں اس کو بہرحال اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ قرآن پاک کو ہم جو ہے کیسے درست پڑھنے والے بن جائیں، اور اس کے جو تجوید کے جو رولز ہیں، جو قواعد ہیں، اصول ہیں، ان کو بھی ہم جاننے والے ہو جائیں یا ہم جاننے لگ جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے صفات کے اسباق نہیں سنے یا موجود نہیں تھے اس کلاس میں، وہ تینوں کلاسز سن لیں۔ تو بنیادی طور پر صفت کی 2 قسمیں، صفت لازمہ اور عارضہ، پھر صفت لازمہ کی 2 قسمیں، متضادہ اور غیر متضادہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب نمبر آ رہا ہے صفات عارضہ کا، یعنی ٹمپریری صفت، ٹمپریری ریئلسٹک، یعنی ایسی صفت جس کا تعلق کیا ہوتا ہے
حرف کی ذات سے نہیں ہوتا، وہ صفت جو ہے وہ لازمی صفت نہیں ہوتی، بلکہ حرف کے اندر وہ صفت کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ جی مثال کے طور پر را کو پر کرنا ہے، ان ربک لبالمرصاد، جی ٹھیک ہے، یا وقرن، اب اس میں کیا ہے، قریۃ قرآن، عام طور پہ را کو باریک پڑھا جاتا ہے، را حرف استفعال میں سے ہے، را کس میں ہے، حرف استفعال میں سے ہم پڑھ کے آئے ہیں جی۔ تو لیکن اس را کو ہم پر بھی پڑھ دیتے ہیں کبھی کبھی، تو پتہ کیا چلا کہ را کو کبھی پر پڑھا جانا کبھی باریک پڑھا جانا، یہ صفت کون سی کہی جاتی ہے، عارضی یعنی ٹیمپریری، بعض حروف کے آ جانے سے را کو پر پڑھا جاتا ہے، عام حالات میں لام کو باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ جہاں پر لام کو ہم پر پڑھتے ہیں، لفظ جلالہ کا لام جب اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں، تو وہ لفظ اللہ کا جو لام ہم پڑھتے ہیں پر، تو وہ پر پڑھنا کیا کہلاتا ہے، صفت عارضی کہلاتا ہے نا، عارضی صفت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جن کا تعلق آگے والے حروف سے ہوتا ہے، کوئی دوسرا حرف اگر آ جائے تو دوسرے حرف کے آنے سے اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، جیسے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے یعنی 15 حروف میں سے جو حرف کوئی حرف آ جائے تو آپ اخفا کرتے ہیں، ابھی انشاءاللہ بات آئے گی ہے نا، اور اسی طریقے سے آپ اقلاب کرتے ہیں، نون ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو ہم میم کے آواز سے اس کو بدل دیتے ہیں، انبئہم کو ہم انبئہم پڑھتے ہیں، من بخیلہ کو ہم مم بخیلہ پڑھ دیتے ہیں جی، انباؤ کو ہم انباؤ پڑھ دیتے ہیں، ہم نون کو کس سے بدل دیتے ہیں، میم سے بدل دیتے ہیں میم سے، جی، میم سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ صفات جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اس کی بہت ساری صفات ہے، صفات جو ہے اس میں آپ صفت ترقیق ہے، تفخیم ہے، تسہیل ہے، اثبات ہے، حذف ہے، اخفاء غنہ ادغام ہے، بہت ساری مثال اس کی قسمیں ہیں عارضی کی، عارضہ کی، لیکن ان تمام کا تعلق جو ہے، ان صفات کا تعلق کس چیز سے ہے، قرآن کے حسن، تلاوت کے حسن سے ہے، اسی لیے ان صفات کو صفات تکمیلیہ بھی کہا جاتا ہے، ان صفات کو صفات تحسینیہ بھی کہا جاتا ہے، ان صفات کو صفات تزیینیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو عارضی صفات ہیں یہ آپ کی تلاوت کو خوبصورت بناتی ہیں، یہ جو ٹیمپریری کیریکٹرسٹک ہے یا آپ کے تلاوت کو، آپ کے قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں اس میں حسن پیدا کرتا ہے، یہ جو صفات ہے ان سے حسن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا تعلق حرف کی ذات سے نہیں ہے، حرف کی ذات کو لزوم نہیں ہے، لیکن قرآن کی جو تلاوت ہے اس کو بھی خوش الحانی کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، گرچہ اس میں معنی نہیں بدلتے، گرچہ معنی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا ہے نا، لیکن خوبصورتی جو ہے یہ بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے نا، تو اس لیے ہم کو صفات عارضہ کا بھی خیال کرنا ہے، اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا جی۔ تو اسی لیے اس صفت کو، صفت عارضہ کو صفت تحسینیہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس صفت کو ادا کرنے سے حسن پیدا ہوتا ہے، تلاوت میں حروف کو نکالتے وقت آپ اچھے انداز سے نکال پاتے ہیں جی۔ صفت تزیینیہ، تزیین کس کو کہتے ہیں، زیب و زینت اردو میں ہم بولتے ہیں، یعنی ایک تزیین پیدا ہوتی ہے تلاوت میں، حرف کی ادائیگی میں، قرآنی الفاظ کو ادا کرنے میں ایک مزین انداز سے آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے صفت تزیینیہ کا خیال کیا، یا صفات تزیینیہ یا صفات تکمیلیہ بھی کہتے ہیں، تکمیلیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات کو ادا کر کے آپ نے تلاوت کو مکمل ادا کیا، تلاوت کی تکمیل کر دی جی۔ تکمیل کس لحاظ سے ہوئی کہ بھئی آپ نے صفات لازمہ کا خیال کیا، ہم سے ہے،
जी इतबाक है, जहर है, शिद्दत है, तवस्सुत है, इनहराफ है, तफशी है, लाजमा और गैर लाजमा, लाजमा मुतज़ादा और लाजमा गैर मुतज़ादा, दोनों का ख्याल करने के बाद अब अगर आपने सिफात आर्जा का भी अच्छे अंदाज से आपने अगर खूब ख्याल कर लिया तो क्या हो जाएगा कि आपकी तिलावत क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। गोया की वो हुस्न है जो है, वो जो खुशलहानी से आप पढ़ रहे हैं, जो कुरान करीम को पढ़ने का सही मकसद है, जो मकसद क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत के मुताबिक हमारी तिलावत हो जाए। ये मकसद बार बार बताया जाता है ना कि तजवीद को सीखने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी तिलावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत के मुताबिक हो जाए। तो जाहिर बात है कि जब मुकम्मल मुताबिक हो जाएगी तो हम उसको कब कब मुकम्मल कर सकते हैं, जबकि सिफात आरिजा यानी सिफात तकमीलिया का भी हम ख्याल करेंगे। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि सिफात आरिजा में से उन सिफात को आज हम पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक नून साकिन और तनवीन से है, जिनका ताल्लुक नून साकिन और तनवीन से है। आपके सामने ये चीज खुली हुई मौजूद है, इसको मैं स्क्रीन इसकी मैं बड़ी कर दूं। हमें इसमें क्या चीज देखना है, हमें ये देखना है कि तनवीन या नून साकिन इन दोनों को अहकाम के लिहाज से एक ही जुमरे में रखा गया, एक कैटेगरी दोनों की है। जो हुक्म तनवीन का होगा वही हुक्म नून साकिन का भी होगा, इसीलिए लिखा क्या गया सामने, अहकाम तनवीन और नून साकिन, यानी जो हुक्म तनवीन का होगा वही हुक्म किस चीज का होगा, नून साकिन का भी होगा, है ना। तो अब हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि तनवीन और नून साकिन के बाद क्या हर्फ आ रहा है, पहले नहीं, पहले नहीं देखना है। तनवीन और नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ जाए तो क्या तब्दीली वाक़ई होती है ना। मिसाल के तौर पर तनवीन या नून साकिन के बाद 6 हरूफ इजहार आ जाए तो हम वहां पे इजहार करते हैं। इजहार का मतलब क्विक पढ़ते नून हैं, साकिन की आवाज को जाहिर करना, क्लियर करके पढ़ते हैं, जाहिर करके पढ़ते हैं, वाज़ेह करके पढ़ते हैं। वहां पे अपनी आवाज को नाक में रोकते नहीं है, नून का जो मखरज है अपनी नाक और खैशूम में आवाज को रोकते नहीं बल्कि जल्दी पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इजहार। तो नून साकिन या तनवीन के बाद जब 6 हरूफ इजहार आ जाते हैं तो हम इजहार करते हैं। फिर नून साकिन या तनवीन के बाद हम ये देखेंगे कि यरमलून में से यानी 6 हरूफ मजीद और या रा मीम लाम वाव नून, 6 हरूफ में से अगर कोई हर्फ आ जाता है तो वहां पे इदगाम होगा। इदगाम की तारीफ और तफसील इंशाअल्लाह हम आगे स्लाइड में आपके सामने बताई जाएगी। तीसरी चीज हमें क्या देखना है कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाता है तो वहां पे इकलाब होगा, और इकलाब के माने ये है कि उस नून साकिन या तनवीन को हम बा से मीम से बदल देते हैं। जी नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो हम उसको मीम से बदल देते हैं, ठीक है, इकलाबुन नून बिल मीम। जी चौथा कायदा यह है कि नून साकिन या तनवीन के बाद इन 13 हरूफ के अलावा 13 कौन कौन से हो गए, 6 इजहार हरूफ के, इजहार, यरमलून और हाँ एक इकलाब का बा, इकलाब का बा, हाँ हरूफ इजहार 6 और हरूफ इदगाम 6 और हरफ इकलाब सिर्फ एक बा, कितने हो गए भाई, 13 हो गए। अब 13 में से 29 में से 13 आप कम कर देंगी तो कितने बचते हैं, 15। तो 15 हरूफ अगर आ गए, इन 13 के अलावा जो भी हर्फ आ जाए तो वहां पे हम इख्फा करते हैं, वहां पे हम इख्फा करते हैं। इख्फा के माने क्या है, उसकी तफसील क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम सिफात पढ़ रहे हैं, पहली सिफत सिफत आर्जा के तौर पे जो है वो किस रिगार्डिंग है, तनवीन और नून साकिन से मुताल्लिक है। तो हम
یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کے اعتبار سے تمام حروف کو کتنے حصوں میں، کتنے قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ چار چار قسمیں۔ نون ساکن اور تنوین کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ قسمیں کیا ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ کچھ تو چیزیں ہیں گزشتہ سے پیوستہ، جس کو ہم نے آمختہ کا نام دیا ہے۔ اس میں تنوین اور نون ساکن کے قاعدے، اظہار، ادغام، ادغام کی قسمیں، ادغام کامل کی قسمیں، اقلاب اور اخفا، یہ سارے جو ہے گویا کی کانٹینٹس اور مشمولات ہیں آج کے سبق کے، یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون ساکن کا مطلب کیا ہے۔ نون ساکن یا نون کا مطلب، یعنی نون ساکن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نون جس کے اوپر جزم یا سکون ہو، ٹھیک ہے۔ اور تنوین کا مطلب کیا ہے کہ جس حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہو، یہ تنوین کہلاتی ہے۔ رسول، رسولن، رسولن، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نون ساکن کا مطلب کیا ہے؟ نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو یا سکون ہو۔ اور میں یہ بات کل کہہ چکا ہوں کہ جزم ہونا نہ ہونا دلیل نہیں ہے نون ساکن ہونے کی۔ اگر نون ساکن بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر جزم ہو یا نہ ہو وہ نون ساکن ہی کہلاتا ہے، یہ بات سمجھیے گا۔ ہاں اس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو تو، یا دو زبر دو زیر دو پیش نہ ہو تو، یعنی اگر وہ حرکت سے اور تنوین سے، یعنی فتحہ کسرہ ضمہ سے اور دو زبر دو زیر دو پیش، فتحتان کسرتان ضمتان سے خالی نون ہے، حرکت سے اور تنوین سے خالی نون ہے، تو ہم اس نون کو کیا کہیں گے؟ نون، ساکن، اس کو ہم نون ساکن کہیں گے، اس کو ہم نون ساکن کہیں گے۔ کلیئر ہو گئی بات نا؟ جی، دیر آر 4 رولز ریلیٹڈ، نون ساکن اور تنوین سے متعلق کتنے ہیں؟ 4 رولز ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور میں نے ابھی یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ تمام رولز میں، تمام قاعدوں میں یو مسٹ لک ایٹ دا لیٹر آفٹر دا نون ساکن اور تنوین، کہ آپ کو دیکھنا پہلے نہیں ہے کہ نون ساکن یا تنوین سے پہلے کون سا حرف آ رہا ہے، آپ کو لازماً کیا دیکھنا ہے کہ اس تنوین یا نون ساکن کے بعد والا کون سا حرف ہے، جو آپ کو رول بتائے گا کہ یہ کیا رول ہے۔ نون ساکن تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو آپ آنکھ بند کر کے کہیں اقلاب ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد خا آ جائے تو آپ آنکھ بند کر کے کہیے کہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد دال آ رہا ہے تو آپ آنکھ بند کر کے کہیے کہ یہاں پہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے آج کے سبق میں ایک چیز آپ کو سننے کو ملے گی، پہلے بھی سن چکی ہیں لیکن آج کے سبق سے متعلق ہے، غنہ۔ غنہ کیا چیز ہے؟ غنہ ایک مشدد، اصل میں غنہ جو ہوتا ہے، غنہ ہم اس نون کو کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو نون کو ادا کرتے وقت آپ کے ناک سے نکلتی ہے، اس کو ہم گنگناہٹ اردو میں کہہ سکتے ہیں، بھن بھناہٹ کہہ سکتے ہیں، یا بھنبھناہٹ کہہ سکتے ہیں۔ جی، تو یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے یہ مطلب اس کا قطعی آپ مت لیجئے گا کہ غنہ کا مطلب صرف نون مشدد ہے، اصل نون مشدد ہی غنہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ غنہ جس کی کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی کہ غنہ بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، غنہ کی بھی۔ تو یہاں پہ ناک سے نکلنے والی ہر آواز غنے کی آواز کہلاتی ہے۔ کلیئر ہو گئی؟ جی، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ اظہار۔ اس صفت کے اعتبار سے جو نون ساکن اور تنوین کے اعتبار سے حروف کی قسمیں ہیں
उनमें पहली किस्म क्या है? इजहार। इजहार के लुग़वी माने होते हैं अल बयान वल ईदाह, जाहिर करना, वाज़ह करना। जी, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लियर करके पढ़ना, कोई पढ़ देना, जल्दी पढ़ना। इस्तिलाह तजवीद में इसकी तारीफ ये होगी, आइडियोलॉजिकल मीनिंग जो इसकी कहलाएगी कि हर्फ को उसके मखरज से बगैर गुन्ना के निकालना। बगैर गुन्ना के निकालना मिसाल के तौर पर आप देखिए, अंज़लनाहु, इन्ना अंज़लनाहु, ठीक है। फिर हम पढ़े अनअमत अलैहिम सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम सवाउन अलैहिम। क्या पता चला? अंज़लनाहु में क्या है? नून के बाद क्या आ गया? जाई आ गया ना, तो वहां पे हमने इख्फा कर दिया, तो ये इजहार नहीं कहलाएगा। इजहार क्या होगा? अगर हम इसको बगैर गुन्ने के या बगैर इख्फा के पढ़े हम, यानी हर्फ को उसके मखरज से बगैर गुन्ने के जल्दी से पढ़ना। अंज़लनाहु अगर हम पढ़े, इन्ना अंज़लनाहु, कायदे के लिहाज से गलत है, लेकिन कहा क्या जाएगा? ये इजहार। सिरातल्लज़ीना अनअमत, नून साकिन के बाद चूंकि आइन आ रहा है तो हम अनअमत, देखिए यहाँ पे आइन आ गया तो यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि क्विक पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, क्लियर करके पढ़ेंगे। अगर हम अनअमत या अनअमत पढ़ेंगे तो इसको हम गुन्ना कहेंगे, गर्चे कायदे के लिहाज से गलत है। अनअमत अगर हम पढ़ते हैं तो कायदे के लिहाज से गलत होगा, लेकिन कहा क्या जाएगा? इसको गुन्ना कहा जाएगा। अनअमत, ये थोड़ा सा इख्फा कहा जाएगा। इसको गुन्ने और इख्फा में थोड़ा सा फर्क है, जिसे आप अगली स्लाइड्स में समझ जाएंगे। तो ये आपने दो चीजें जान ली। सारे हुरूफ चूंकि हलक से निकलते हैं, इनको हम और क्या कहते हैं? चूंकि हलक से निकलते हैं तो हम इनको हुरूफ हल्की कहते हैं। अच्छा हाँ, पहले आप ये जान लीजिए जो मुझे पहले बतानी थी कि ये कौन से हुरूफ हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये 6 हुरूफ आ जाएं तो वहां हम क्लियर करके पढ़ते हैं। कौन से हुरूफ हैं? हाँ बताइए, कौन कौन से हुरूफ है वो? हुरूफ हल्की, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। तो आपको याद क्या चीज रखनी है? इजहार के माने, इजहार के हुरूफ और इजहार का कायदा। इजहार के माने, इजहार के हुरूफ और इजहार का कायदा। जी, अब एक इजाफी चीज यहां पर मैंने लिखी है, सबबुल इजहार। इजहार क्यों हो रहा है? तो उलमा ने लिखा है, अहले फन ने, कि चूंकि इसमें मखरज का तबाउद है। मखरज का तबाउद का मतलब यह है कि मखरज जो हुरूफ हल्की का मखरज है और नून का जो मखरज है उसमें बहुत जमीन आसमान का फासला है, ठीक है ना, बहुत दूर का फासला जी है। सर। जमीन आसमान को मैंने एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल किया है, आप हलक के अंदर जमीन आसमान मत ढूंढने लग जाइएगा, यानी बहुत दूर का फासला है। कहाँ हलक और कहाँ नून साकिन? नून का मखरज कहाँ है नसीम साहब? हाँ म्यूट है। सानिया बताइए। सर सना वो तरफुल लिसान जब सनाउलिया की जड़ से लगे, जड़ से निकलता है। तो हलक और नून साकिन या तनवीन का जो मखरज है वो चूंकि काफी दूर है, इसलिए उन दोनों को वहां पे हम गुन्ने के साथ नहीं पढ़ सकते, यानी आवाज को रोक नहीं सकते, आवाज को हमें जल्दी अदा करना है। जी, तो मखरज का तबाउद ये है सबबुल इजहार। इजहार का तरीका क्या होगा कि नून साकिन या तनवीन को हम बिल्कुल वाज़ेह पढ़ेंगे, बिला गुन्ना पढ़ेंगे, बिला फसल पढ़ेंगे और बिला सकता पढ़ेंगे। देखिए एक एक वर्ड पे आपको गौर करना है।
بلا غنہ، بلا فصل اور بلا سکتہ. کون بتائے گا تینوں کا مطلب؟ سر اس میں گننا نہیں کرنا ہے، بیچ میں ظاہر کر کے نون ساکن کی آواز کو پڑھنا ہے، اور وقف یعنی نون ساکن کے بعد وقف کر کے حروف ہلکی کا نہیں، حروف ہلکی نہیں پڑھنا ہے بلکہ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے. اور ایک کیا قاعدہ بتایا تھا سر؟ دیکھیے سامنے ہے، بلا فصل، بلا غنہ، بلا فصل اور بلا جی، سکتہ. سکتہ یعنی آواز کو نہیں روکنا ہے، آواز کو روک کے نہیں پڑھنا ہے بلکہ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، اور فصل یعنی بیچ میں وقف نہیں کرنا ہے، اس کو ملاتے ہوئے پڑھنا ہے. عبد المالک صاحب کیا سمجھ میں آئی بات؟ عبد المالک صاحب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر، جی، وہی سن رہا کیا مطلب ہے؟ تنوین یا نون ساکن، نون ساکن یا تنوین کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جب یہ 6 لیٹر آ جاتے ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو ہم اس کو واضح پڑھتے ہیں، یعنی کلیئر کر کے پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں. اور کیا ہے؟ بلا غنہ پڑھتے ہیں، یعنی پہلی بات تو واضح پڑھتے ہیں، انعمت، کلیئر کر کے جلدی پڑھنا ہے. دوسرا بلا غنہ، یعنی وہی چیز ہو گئی، کلیئر کرنا، بلا غنہ ایک ہی بات ہے، یعنی انعمت نہیں پڑھیں گے بلکہ انعمت. ونحر نہیں پڑھیں گے، ونحر پڑھیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے. بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم روکیں گے نہیں اپنی آواز کو. بلا فصل، فصل نہیں کریں گے اس میں، یعنی جیسے مثال کے طور پر صراط الذین انعمت، فصل نہیں کریں گے، ہم اپنی آواز کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم روکیں گے نہیں. انعمت، انعمت، تو یہ طریقہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. یہاں پہ فصل ہو جائے گا، تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ فصل نہیں کرنا ہے بلکہ بلا فصل پڑھنا ہے. بات سمجھ رہے؟ اور جو چوتھی چیز لکھی ہے بلا سکتہ پڑھنا ہے. یہ بلا سکتہ کیا چیز ہے؟ وداؤٹ سکتہ، بلا سکتہ، وداؤٹ بغیر سکتہ. سانس چھوڑے. جی دیکھیے، آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کہ وقف کی جو قسمیں ہیں اس میں ایک قسم ہوتی ہے قطع کی. ایک وقف کہتے ہیں قطع، اور ایک کہتے ہیں وقف. یعنی جب ہم وقف اور ابتدا کا چیپٹر پڑھیں گے، سبق پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آگے کنٹینیو نہ کرنے کا ارادہ ہو تو اس وقف کو ہم وقف قطعی کہتے ہیں، وقف قطع. جی، اور اگر ہمیں آگے پڑھنے کا ارادہ ہے تو وہاں پہ جب ہم رکتے ہیں تو وقف کہتے ہیں. اور پھر بغیر، تو اس میں ہم وقف میں کیا کرتے ہیں؟ سانس بھی توڑ دیتے ہیں اس میں اور آواز دونوں توڑ دیتے ہیں. سکتہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آواز کو روک دیتے ہیں، سانس کو نہیں روکتے. آواز توڑتے ہیں، سانس کو نہیں توڑتے. جی، تو آواز کو روکنا، سانس کو نہ روکنا سکتہ کہلاتا ہے. وقیل من راق کلا بل ران. قرآن میں بعض مقامات پر سکتہ ہے تو وہاں پہ ہمیں سکتہ کرنا ہے، لیکن نون ساکن یا تنوین پر سکتہ جائز نہیں ہے. جی، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف حلقی آ جائے یا حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم کلیئر پڑھیں گے. کلیئر کا مطلب بلا غنہ پڑھیں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں روکیں گے نہیں بلکہ جلدی پڑھیں گے. وہاں پہ فصل یعنی آواز کو کٹ نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں، وقف نہیں کرتے ہوئے پڑھیں گے. اور بلا سکتہ یعنی وہاں پہ اپنی آواز کو بھی نہیں روکیں گے، سانس کو بھی نہیں روکیں گے، جلدی پڑھنا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی؟ کون سے حروف ہیں؟ کون سے حروف ہیں مریم عرفان؟ کون سے حروف ہیں حروف حلقی؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا. ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اور کیا لکھا ہے؟ اظہار کے تعلق سے وہی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی کہ جب نون ساکن یا تنوین ہو اور اس کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو ہم وہ جو 6 لیٹرز ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا،
تو اس کا جو پروناؤنسیشن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ حلق سے ہوتا ہے اور اس کو ہم اظہار بولتے ہیں جی. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ جو نون کی آواز ہے اس کو ہمیں جلدی سے پڑھنا ہے، وہی چیزیں ہیں. اظہار یہ ایکسٹرا چیز ہو گئی، اس کو جانے دیجیے. نون یہ اظہار کی علامتیں بھی ہیں، اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ وقت نہیں لگانا، آپ کے مطلب کی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں. اظہار کی مثالیں دیکھ لیجیے. اظہار کی مثالیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیے انڈر لائن جو لیٹرز ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میں نے صحیح پڑھا بھائی؟ میں نے صحیح پڑھا؟ سر ون حرف کے یہاں آپ نے اخفا کر میں دیا، ہاں اخفا کر دیا، آواز کٹ روک دیا، بلا مطلب کہ آواز کو روک دیا میں نے جی، وصل کر دیا. تو یہ غلط ہو گیا نا. اچھا مجھے یعقوب بھائی ذرا پڑھ کے بتائیے کیا پڑھیں گے، صحیح پڑھ کے بتائیے یعقوب بھائی. یعقوب علی محمد. یعقوب علی محمد. شبینہ بانو جی ہلو. بتائیے. ہاں یعقوب بھائی آپ میرے خیال سے کہیں اور بزی ہو گئے تھے شاید. نہیں سر، وہ میں میٹرو میں تھا ابھی. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے. آپ نے ساری باتیں میری سن لی نا جو میں نے ابھی کی؟ جی سر، جی سر سن. ہاں تو اس ریگارڈنگ آپ ذرا بتائیے اس کو کیسے پڑھیں گے. پہلی لائن یہ والی لائن، یہ والی لائن اِنَّا أَعْطَيْنَا. ہاں پڑھیے. جی یعقوب بھائی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہاں پہ میں ون ہر پڑھ رہا ہوں تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا سر، کیوں؟ کیونکہ ہا ہے اس کے بعد میں، جو کس کے بعد؟ نون کے بعد. نون ساکن کے بعد. جی جی نون ساکن کے بعد ہا ہے، اور ہا کیا ہے؟ حرف حلقی ہے، حلق سے نکلنے والا حرف ہے. جی تو اس لیے وہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی کلیئر کر کے پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، جی کوئک پڑھیں سر. گے. چلیے اچھا میں شبینہ آپ کا نام میں نے لیا تھا، چلیے آپ بتائیے اس آیت کو آپ پڑھ کے بتائیے. وجوه يومئذ خاشعة. گڈ. یومئذ خاشعہ، ہم ایسے پڑھیں گے تو کیسا رہے گا جی بتائیے. اگر میں نے اس کو وجوہ یومئذ خاشعہ، میں نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا؟ جی اخفا ہو گیا وہاں پہ، جی جی تو کیا ہونا چاہیے؟ اظہار ہونا چاہیے. اظہار ہونا چاہیے نا. کیوں ہونا چاہیے اظہار؟ حروف حلقی میں سے خا آیا ہے. نون ساکن کس کے بعد حرف اظہار ہے؟ تنوین کے بعد. گڈ، ویری گڈ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تنوین ہے یومئذ کے ذال پر، کسرتان یعنی دو زیر ہیں جو ہم تنوین کہتے ہیں جسے، اور تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے، حروف حلقی میں سے حرف خا آ گیا تو ہم وہاں پہ بلا غنہ پڑھیں گے. یومئذ خاشعہ. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہاں پہ آپ نے دیکھی لکھا ہوا ہے کہ پہلی مثال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونحر میں نون ساکن ہے جو کہ اپنے مخرج سے بلا غنہ ظاہر ہو رہا ہے، اور دوسری مثال یومئذ خاشعۃ میں تنوین ہے جس کو حرف خا نے اظہار کر دیا، یعنی جلدی پڑھنا ہے. اور تیسری مثال جو نارن حامیہ، دیکھیں یہ ہے نا،
तस्ला नारन हामिया में तनवीन के बाद हरफ खा यहाँ भी आ रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या कर रहे हैं, क्लियर करके पढ़ रहे हैं। बात समझ आ गई थी ना? सर एक पॉइंट और इसमें बचता है जी बताइए। सर, तनवीन का इजहार हमेशा 2 कलमे में होता है और नून साकिन का कभी 2 में कभी 1 में। सर ये भी बताते चलें ताकि इदगाम में जाके इजहार मुतलक का कायदा मिलेगा ना। तो तनवीन हमेशा 2 कलमे में होगा जी। और गुन्ना जो होगा यानी नून साकिन हमेशा जो है वो 2 भी हो नून सकता है साकिन और 1 भी हो सकता है। जी ठीक है, बताइए, आप ही बता दीजिए। जी। तनवीन का इजहार हमेशा 2 कलमे में होता है, 2 कलमों के बीच में, और नून साकिन का इजहार कभी 2 कलमे के और कभी 1 कलमे के बीच में होता है। जी, क्लियर हो गई बात आप लोगों को? जी सर। तस्नीम की बात, अरे सानिया की बात जो है वो किसी को समझ में नहीं आई तो बताएं। कोई एग्जांपल के साथ हो तो ज्यादा बेहतर है। सामने है ना मिसालें, सामने एग्जांपल। यौमइज़िन खाशिआ, देखिए यौमइज़िन एक कलमा है, खाशिआ दूसरा कलमा है। तस्ला नारन में नारन एक कलमा है, हामिया दूसरा कलमा है। तो तनवीन का जो इजहार होगा हमेशा वो 2 कलमे पर डिपेंड होगा, यानी एक कलमा नहीं होगा, उसमें 2 कलमे मिलकर इजहार, 2 कलमा मिलकर इजहार होगा। और नून साकिन का जो इजहार होगा उसमें एक कलमा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यों सानिया? जी सर। 2 कलमे की मिसाल कैसे होगी? जी सर। 2 कलमे की मिसाल नून एक साकिन कलमे में की सर की 2 कलमे? 2 कलमे की। मिन गैरी, मिन हाँ गैरी। हाँ, मिन गैर, वेरी गुड। और बहुत एक खूब। कलमे की होगी मिनहू, मिनहू एक कलमे में मिनहू। हाँ, एक कलमे की तो बहुत सारी, वनहर है, अनअमता भी मैंने आपको बताया। जज़ाकल्लाह तस्नी सानिया, आपने बहुत अहम चीज की तरफ याद दहानी की। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, बारकल्लाहु फीकुम। तो बात जो सानिया ने बताया वो आप सबके समझ में आ गई कि देखिए नून साकिन का जो इजहार होगा वो एक कलमे में भी हो सकता है और 2 कलमे में भी हो सकता है, लेकिन तनवीन का जो इजहार होगा वो हमेशा 2 कलमे में होगा, एक कलमे में नहीं होगा। क्योंकि तनवीन, क्यों, वजह उसकी क्या है? क्योंकि तनवीन हमेशा किस में आती है? आखिर में आती है। हर लफ्ज के आखिर में। हाँ, कल बताया ना हम लोग, हमने कल पढ़ा है परसों वाले मंगल की क्लास में। जी तो यहाँ पे वो चीज आप अपने जहन में अगर रखेंगे ना तो वो चीज फौरी समझ में आ जाएगी कि जो तनवीन, नून साकिन और नून तनवीन के दरमियान जो फर्क बताया गया था उसको सामने रखेंगे कि तनवीन चूंकि कलमे के आखिर में आती है। अब जब तनवीन, जी सानिया क्या कहा? नहीं समझा? नहीं सर, समझ गए, वो कुछ कोई पूछ रहा था उसको बता। नहीं नहीं, क्या सवाल, क्या बताइए तो मैं देखूं तो क्या सवाल आपके जहन में था। सर मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, वो फोन आ रहा था मोबाइल पे, वही किसी से बता रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो म्यूट कर लीजिए बहरहाल। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई ना कि तनवीन का जो इजहार होगा। सबीला बहन, आज सबीला बहन नहीं नजर आ रही क्या? है जी सर हूँ। अच्छा, हाँ सबीला बहन सही है ना? बात समझ में आ गई ना कि नून साकिन का जो इजहार होगा, क्लियर है? सर तीसरी मिसाल ये नारन खामिया में तनवीन के बाद हर खा आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ नहीं, हाँ नारन हामिया है ना, यौमइदिन खाशिआ। जी, तो उसमें खा लिखा हुआ है। हाँ, खा भी है, खाशिआ है, तस्ला नारन हामिया है। नारन के बाद खा है, खा नहीं है, वो फतहा है, वो जबर है, वो जबर है सबीला है। ठीक है ना जी? समझ में आ गया जी? तो यहाँ पे ये चीज आपने समझ ली। अब हम ये देखेंगे कि आगे क्या चीज आ रही है। ये सारी मिसालें हैं, मिसालें ये वाली स्लाइड में आपको भेज दूंगा। वैसे किताबों में, कुरान में आप तलाश करेंगे तो बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। चलिए जरा सा हम इसकी एक तमरीन भी कर लेते हैं। कुछ सवालात देखिए,
کیا ہے کہ کون سے حروف ہیں جو نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو اظہار کیا جاتا ہے. چلیے میں سوال جس سے کروں وہی بتائے. امینہ کوثر آپ بتائیے وہ کون سے حروف ہیں جو نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو اظہار کیا جاتا ہے؟ حروف حلقی کون کون سے بتائیے؟ حمزہ ہا عین ہا عین خا. ایسا کہیے حمزہ ہا عین ہا غین خا. آپ نے ادھر کا ہا ادھر کر دیا اور ادھر کا ہا ادھر کر دیا، الٹا کر دیا آپ نے. کیونکہ حمزہ ہا کا ایک مخرج ہے، عین ہا کا ایک مخرج ہے اور غین خا کا الگ مخرج ہے، تینوں کے الگ مخارج ہیں. تو اس ترتیب سے اگر آپ کہیں گے تو وہ مناسب ہے. ان حروف کو ہم حروف اظہار بھی کہتے ہیں اور حروف حلقی بھی کہتے ہیں. من آمنہ میں کیا قاعدہ ہے؟ عرفہ آزاد. من آمنہ یعنی من میں کون سا قاعدہ ہے؟ عرفہ مجھے آزاد. نہیں پتا. ارے بھائی کیوں نہیں پتا؟ من ابھی یہی تو ساری چیزیں بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد آمنہ یعنی حمزہ ہے. نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو نون کو پڑھا جاتا ہے، اظہار اچھا کیا حمزہ جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ یعنی کیسے پڑھا جاتا ہے؟ نون کو کیسے پڑھا جائے گا اگر نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کا جو آئیڈیالوجیکل نام ہے اس کو وقف اظہار کر کے پڑھیے. کیسے پڑھ کے بتائیے. جی من آمن. ہاں تو وہی سوال میں نے جو کیا آپ سے وہ یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ من آمنہ میں کیا قاعدہ ہے. تو سمپل ایک لفظ میں آپ جواب دیجئے. من آمنہ میں کیا قاعدہ ہے؟ کون سا قاعدہ ہے؟ متقین. من آمنہ میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی یعقوب صاحب من آمنہ میں کون سا قاعدہ ہے یا کیا قاعدہ ہے؟ اظہار کا. ویری سمپل، اظہار کا قاعدہ ہے. اظہار کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہم پوچھیں گے. متقین آپ کی آواز نہیں آئی، اب بتائیے آپ اظہار کے لغوی معنی کیا ہے؟ کلاس جوائن کرنے کے بعد آپ لوگ کہیں اور بزی ہو جائیں، یہ ایک طریقے کی غیر مناسب عمل ہے. اگر آپ بزی ہیں تو آپ بے شک آپ لیفٹ ہو جائیے پھر دوبارہ آپ جوائن کیجیے، لیکن کلاس میں رہتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ موجود ہیں سامنے اسکرین پہ اور ذہنی طور پہ آپ موجود نہ ہوں، فزیکلی آپ موجود ہوں، تو ہمیں فزیکلی اور مینٹلی، ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے آپ کی شرکت چاہیے. جی خالی زوم پہ نظر آنے والا نام نہیں چاہیے ہم. جی تو اظہار کے لغوی معنی بتائیے نسیم صاحب. انمیوٹ کر لیا کیجیے، آپ انمیوٹ نہیں کرتے آپ. جی ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی کہ ناک ہاں میں آواز پایا نہیں جائے گا، اس میں بغیر گناہ کے ظاہر کرتے ہوئے پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا. چلیے کلیئر ہو گئی بات. اب ہم کیا چیز پڑھنے جا رہے ہیں آگے؟ ادغام. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 6 حروف آ جائیں جن کو ہم حروف ادغام کہتے ہیں تو وہاں پہ ہم ادغام کرتے ہیں. اب ادغام کیا چیز ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو نون ساکن کا دوسرا قاعدہ جس کا نام ادغام ہے اس کو ہم جانیں گے کہ ادغام کیا ہے. ادغام کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو کسی دوسری چیز میں داخل کر دینا. To merge something into something else. ایک چیز کو دوسری چیز سے مرج کر دینا. اس میں 2 مثالیں تصویروں کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں. پہلی تصویر کس کی ہے بھائی؟ اوپر جانور کی، کس جانور کی ہے؟ گھوڑے کی. گھوڑے کی.
اور دوسری جو تصویر بنی ہوئی ہے تلوار اور میان کی. تلوار کی. جی تو اب گھوڑے میں جو زین بندھی ہوئی ہے، لگام ہم اس کو کہتے ہیں، نہیں زین نہیں، لگام، اردو میں ہم لگام کہتے ہیں. جی تو اب وہ لگام گھوڑے کے منہ کے اندر ہے، اندر اس کا منہ لگام کے اندر ہے. تو عربی میں اس کو کہتے ہیں ادغمت اللجام فی فم الفراسی، کہ ہم نے گھوڑے کے منہ میں کیا داخل کر دیا؟ لگام کو، یا لگام کے اندر گھوڑے کا منہ آ گیا. جی یعنی ادخلتہ فی فمہا، اس کو اس کے منہ میں داخل کر دیا. تو کیا مطلب ہوا؟ یہ مرج ہو گیا. ادخال الشیء فی الشیء، عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ادخال الشیء فی الشیء، لغوی معنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے اندر داخل کر دینا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں مرج. ایک چیز دوسرے چیز سے مل جائے، داخل ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ادغام. اب تلوار دیکھیں یہاں پہ بنی ہے، اگر ہم تلوار کو میان کے اندر داخل کر دیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں ادخال یا ادغام. ادغام اسی کے، ادغام کے معنی ادخال، داخل کر دینا. تو یہاں پہ ادغمت السیف فی غمدہ، تلوار کو میں نے کہاں داخل کر دیا؟ جی اس کے میان، اس کے میان میں داخل کر دیا. اب یہیں سے یہ تو لغوی معنی ہم نے بتایا، اب وہیں سے اصطلاحی معنی کیا ہوں گے کہ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں داخل کر دینا. ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں داخل کر دینا، یہ اصطلاحی معنی. اور قاعدے کے لحاظ سے آئیڈیالوجیکل جو اس کی جو ہے میننگ اور تفصیل کیا ہوگی کہ نون ساکن یا تنوین کو اگلے والے حرف میں، متحرک حرف میں داخل کر دینا. نون ساکن کو کہاں داخل کر دینا؟ حرف یرملون میں. تنوین یا نون ساکن کو داخل کر دینا آگے والے متحرک حرف میں. جو متحرک حرف کون سے ہوں گے؟ یرملون، یعنی یا را میم لام واو نون. جی ثانیہ، تو یرملون میں داخل کریں گے. یعنی وہ 6 حروف ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر وہ حروف میں سے، ان حروف میں سے کوئی آ جائے تو ہم اس کو ان حروف میں داخل یا اس حرف میں داخل کر دیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں قبل اس کے کہ میں آگے آپ کو سلائیڈ دکھاؤں، یہ چیز جو میں نے آپ کو یہ سرکل یا جو ہم بنا رہے ہیں اس کو اوول شیپ ہم دے رہے ہیں، یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ مرج ہے؟ اس کو ہم ادغام کہیں گے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں کہیں گے ادغام. جب یہ تلوار اندر یہاں کی یہ اور یہاں کی یہاں اندر آ جائے گی تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تب ہم مرج کہیں گے، ادغام. تب ہم اس کو ادغام کہیں گے. تو یہ آدھی اور یہ آدھی، جب آدھی تلوار آدھے میان میں داخل ہو جائے گی اس کو مرج ہم کہیں گے نا، لیکن انکمپلیٹ مرج ہوگا، وہ نامکمل مرج ہے نا. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر پوری تلوار کو ہم پورے میان میں داخل کریں گے تب کمپلیٹ مرج کہلائے گا نا، مکمل بغیر گننا والا. آپ ایڈوانس میں بول دیتے ہیں ثانیہ نا، کچھ ٹویسٹ رکھا کیجئے، کچھ ٹویسٹ رکھا کیجئے ذرا سا. جی یہاں پہ میں جو چیز جس انداز سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے، آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا ہے ان کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایزیئر سے ایزیئر جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ آپ کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تلوار ہے، ابھی آپ کی بات غنہ بغیر غننے والے پہ میں آ رہا ہوں. بغیر غنہ اور غنہ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ اور انکمپلیٹ دونوں ہوتا ہے آپ کے علم کے لیے. چلیے تو یہاں پہ پورا اگر ہم داخل کر دیں گے تلوار کو میان میں تو کہا جائے گا کمپلیٹ مرج، اور کمپلیٹ مرج کو ہم اردو میں یا عربی میں کہتے ہیں ادغام کامل.
یا ادغام تام، تام مانے پورا، مکمل ادخال، کمپلیٹ مرج، ادغام کامل. کب کہیں گے ادغام کامل؟ جب کہ پوری تلوار پورے میان میں داخل ہو جائے گی تب کہیں گے. لیکن یہیں پہ اگر ہم آدھی تلوار کو میان کے اندر داخل کریں گے تو ہم اس کو کہتے ہیں انکمپلیٹ مرج، یعنی ادغام ناقص. نقص رہ گیا نا، یعنی نامکمل دخول، مکمل دخول نہیں ہوا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادغام ناقص. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ہے نا. اچھا، تو ہم یہیں سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کچھ حروف، 6 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو کمپلیٹ مرج ہوتے ہیں آنے والے، یعنی نون تنوین اور نون ساکن اور تنوین جو ہے وہ کمپلیٹ مرج ہوتا ہے اس میں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمپلیٹ مرج نہیں ہوتا. جب تنوین نون ساکن کمپلیٹ مرج ہو جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں ادغام کامل. اور اگر نون ساکن اور تنوین مکمل کمپلیٹ مرج نہیں ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے ادغام ناقص. میں نے صحیح کہا نا ثانیہ؟ آپ صحیح، جی اب صحیح بتائیے. ہے. جی پھر سے سنیے میری بات کو، کیونکہ آگے جو سلائیڈ آئے گی آپ کو پھر آسان ہوگا سمجھنا. اگر نون ساکن اور تنوین آگے والے جو 6 حروف ہیں حروف ادغام، ان میں کمپلیٹ داخل یا مرج ہو جائے تو ہم اس کو کہیں گے ادغام کامل. اور اگر نون ساکن یا تنوین آگے والے حروف میں مکمل داخل نہ ہو بلکہ آدھا آدھا داخل ہو، تھوڑا تھوڑا، تو ہم اس کو کہیں گے ادغام ناقص. ناقص عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نامکمل یا انکمپلیٹ، نقص رہ جانا. اسی سے نقصان کہتے ہیں، اردو میں نقصان کہتے ہیں. ہم اردو میں نقصان کو کیوں نقصان کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ناقص ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ خسارہ ہوتا ہے اس میں. ادھورا بھی کہہ سکتے ہیں، ادھورا، ادھورا. لیکن ادغام ناقص کا استعمال جو ہے ادغام ناقص کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. ادھورا ہم اردو زبان میں اپنی جو ہماری زبان ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں. اب آپ یہ 4 مثالیں دیکھ لیجئے، یہ 4 مثالیں. اب آپ دیکھیے اس میں تو ہم نے مثال صرف کس چیز کی دی ہے کہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ من ربک. من، یہ جو ہے من ہے، اس کے بعد را آ گیا. تو میں نے آپ حضرات سے یہ کہا تھا کہ نون ساکن کے بعد را یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کامل ہو، ادغام ہوگا، ابھی کامل ناقص نہیں. نون ساکن کے بعد 6 حروف یا را میم لام واو نون، تو اس میں سے را ہے نا، را آ رہا ہے. تو ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم ادغام کا قاعدہ لاگو کریں گے، ادغام پڑھیں گے ہم اس کو. یہاں پہ اس کو ہم ادغام کہیں گے. تو کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ کیسے پڑھیں گے بتائیے؟ من ربک. من ربک، بالکل سبیلا بہن. من ربک، ہم نے من ربک کو کیسے پڑھا؟ من ربک. اب بتائیے اس میں جو نون کی آواز ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی ہے. کوئی اور بتائے. ہم نے من ربکا کو سبیلا بہن نے من ربکا پڑھا، تو بتائیے اس میں نون کی آواز آ رہی ہے؟ کسی کو سنائی دے رہی ہے؟ نہیں، را میں مکمل مرج ہو گئے. شبینہ بتائیے آپ کو نون کی آواز سنائی دے رہی ہے من ربکا میں؟ جی نہیں. نہیں آ رہی. تو پتہ کیا چلا کہ نون کی آواز یا نون مرج ہو گیا کس میں؟ را میں. را میں. اب یہ را میں جو مرج ہوا کمپلیٹ ہوا یا انکمپلیٹ ہوا؟ کمپلیٹ ہو گیا. وجہ اس کی کمپلیٹ ہونے کی؟ کیونکہ یہ را ایسا ایک لفظ ہے یرملون کا جس میں نہیں تو پتہ ہے کمپلیٹ مرج اس لیے ہوگا کہ نون کی آواز بالکل ختم ہو گئی یہاں پہ نا. نون کی آواز بالکل بھی ختم ہو گئی، بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کمپلیٹ مرج یا ادغام کامل کہیں گے.
बात समझिए मेरी। अच्छा, अब दूसरी मिसाल देखिए, मन यकूलु, मन यकूलु तस्नीम, जी कैसे सर। पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे? मन मन यकूलु। मैं यकूलु हम पढ़ेंगे, मन यकूल। अब नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ गया ना, जी सर। तो मर्ज भी हो गया, इदगाम जिसको हम कहते हैं इदगाम हो गया ना। जी सर। लेकिन मिर इदगाम रब्बिका, नाक़िस। मिर रब्बिका की तरह यहाँ नून की आवाज जा नहीं रही, बल्कि नून की आवाज बाकी है। जी जी। तो क्या पता चला, क्या इदगाम पता नाक़िस हो रहा है यहाँ। इदगाम नून की नाकिस आवाज। होगा, यानी कंप्लीट मर्ज नहीं हो रहा है यहाँ पे। आधी जी तलवार जो है म्यान के अंदर गई है, अभी आधी सर। तलवार गई है, उसमें नून की आवाज बाकी है। लिबका नून, जो इदगाम नाकिस की तारीफ की जाती है, लिबका नून यानी नून की आवाज का बाकी रहना, ये इदगाम नाकिस की पहचान है। बात समझ आ रही ना? तो नून की आवाज अगर मुकम्मल खत्म हो जाती है तो हम उसको इदगाम कामिल यानी कंप्लीट मर्ज कहेंगे, और नून की आवाज अगर बाकी रहती है तो हम उसको क्या कहेंगे, इदगाम नाकिस यानी कंप्लीट मर्ज नहीं है, आधा मर्ज हुआ है अभी। तो यहां पे अब इसी तरीके से यकुन लहू है दूसरी मिसाल, यकुन लहू। अब नून साकिन है, उसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, ये लाम। लाम आ रहा है। तो हम कैसे पढ़ते हैं, यकुल लहू पढ़ते हैं या यकुल लहू पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? यकुल्लहु। यकुल्लहु। यकुल लहू। जिसने मुझे रिप्लाई नहीं किया था, मैंने किसको आवाज दी थी, मैं जरा देखूं फिर से वो आ गया है कि नहीं। मुत्तकीन को आवाज दी थी मैंने। जी मुत्तकीन, आप आ गई हैं? आप म्यूट हैं। हाँ मुत्तकीन, आप कहाँ चली गई थी? आप पहले ये बताइए, आप गायब कहाँ हो गए थे? जी आवाज आपकी बहुत गड़बड़ है, मेरे ख्याल से आप सफर में हैं, या हवा बहुत तेज चल रही है आपके यहाँ, या नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, जरा रिज्वाइन कीजिए आप। बहरहाल मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बाकी आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यकुन में नून साकिन है, उसके बाद लाम आ रहा है, तो क्या मतलब है, यकुन लहू को हम पढ़ रहे हैं यकुल लहू। मतलब क्या हुआ, नून की आवाज यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गई, खत्म हो गई। उस खत्म हो जाने को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट मर्ज कहते हैं, इदगाम कामिल कहते हैं। क्लियर है ना? तो हम यहाँ पे इसको यकुल लहू को इदगाम कामिल। अब आपको ये जानना है कि इदगाम कामिल कितने हुरूफ में होता है और 4। इदगाम नाकिस कितने हुरूफ में होता है। जी इदगाम कामिल 2 हुर्फ में होगा। इदगाम कामिल 4 हुरूफ में होगा और इदगाम नाक़िस 2 हुरूफ में। एक एक बताइए, पहले आप बताइए, सानिया आप बताइए। सर इदगाम कामिल 2 हरूफ में होता है और इदगाम नाकिस 4 हरूफ में। इदगाम कामिल लाम और रा में, और इदगाम नाकिस या वाव मीम नून में। यही हम आपसे सुनना चाह रहे थे सानिया से, इसीलिए मैंने पूछा पहले। आपने ये कहा कि इदगाम नाकिस कितने हुरूफ में होता है, 4 हुरूफ में, ठीक है। और इदगाम कामिल कितने हुरूफ में होता है, 2 में। 2 हुरूफ में, ठीक है ना? यही कहा आपने सानिया? जी इदगाम कामिल 2 में, इदगाम नाकिस 4 में। मुत्तफिक हैं आप तहसीन, सानिया की बात से मुत्तफिक हैं? सर हमसे पूछ रहे हैं? हाँ सर नहीं, इदगाम कामिल के 4 हुरूफ हैं, लाम रा मीम नून, और इदगाम नाक़िस के 2 हुरूफ हैं, या वाव। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को इत्तेफाक है इस बात से या इख्तिलाफ है? सबीरा आप बताइए। इदगाम ना, जो लोग पढ़ के आए उनका उनका एग्जाम है असल में, आज उनका टेस्ट हो रहा है।
जो लोग थोड़ी बहुत तजवीद पढ़ के आए और जिन्होंने बचपन से आज तक ये पढ़ा है कि इदगाम नाकिस के 2 हरूफ हैं, इदगाम कामिल के 4 हरूफ नहीं, इदगाम नाकिस के 4 हरूफ हैं, इदगाम कामिल के 2 हरूफ हैं। अच्छा, इदगाम नाकिस की तारीफ भी क्या की जाती है, डिफिनेशन क्या की जाती है? इदगाम नाकिस की तारीफ क्या की जाती है? 2 तारीफ की जाती है, 2 डिफिनेशन है। पहली बात कि वो मुकम्मल मर्ज हो जाता है, वो हर्फ ना नून साकिन मुकम्मल मर्ज हो जाता है यरमलून वाले हर्फ में, तो उसको हम कामिल कहते हैं। और क्या उसकी दूसरी तारीफ क्या कहते हैं? क्योंकि उसमें जो है गुन्ना नहीं होता, ठीक है? गुन्ना इदगाम ना कामिल होने की वजह से, गुन्ना ना होना इस बात की दलील बना लेते हैं लोग कि वो क्या है, इदगाम कामिल, इदगाम नाकिस है। ऐसा नहीं है। इदगाम कामिल जो है वो 2 हर्फ नहीं है बल्कि 4 हर्फ हैं। इदगाम कामिल 4 हर्फ हैं और इदगाम नाकिस सिर्फ 2 हर्फ हैं। आप लोग अभी तक शायद ये पढ़ के आए थे कि इदगाम नाकिस के 4 हरूफ हैं और इदगाम कामिल के 2 हर्फ हैं। क्योंकि इदगाम कामिल जो होता है ना, वो कभी बिला गुन्ना भी होता है, बिला गुन्ना जैसे रा और लाम, और इदगाम कामिल कभी कभी विद गुन्ना भी होता है, माल गुन्ना। इदगाम कामिल माल गुन्ना कब होगा भाई, कौन बताएगा? गुन्ने के साथ जी, नून और मीम जब आ जाए, नून के बाद जब मीम आ जाएगा, नून और मीम, नून और मीम, हाँ नून, नून और साकिन के बाद मीम, हाँ नून और नून या तनवीन, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर मीम या नून आ जाता है तो वहां पे इदगाम कामिल होगा। सानिया बात समझ में आ गई ना? जी। तो आज से आपने जो पढ़ा था तो वो चीज गोया कि आपने एक नई आपको चीज मालूम हुई कि हरूफ इदगाम जो 6 हैं उनमें से 2 हरूफ ऐसे हैं जिनमें इदगाम नाकिस होता है और 4 हरूफ ऐसे हैं जिनमें इदगाम कामिल होता है, ठीक है? अगर हम गुन्ना और बिला गुन्ना के एतबार से किस्में करेंगे नसीम साहब, तो हम उसको यूं कहेंगे कि इदगाम बिला गुन्ना के 2 हर्फ हैं और इदगाम बिल गुन्ना के 4 हर्फ हैं। हम इस तरह कह सकते हैं। यही पहले मैं पढ़ के आया था। हाँ, लेकिन वो नाकिस तारीफ है ना, उस तारीफ को हम मुकम्मल तारीफ नहीं कह सकते। क्यों? उसकी वजह यह है कि उसमें हम जब तारीफ किताबों में हम पढ़ते आए हैं कि इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम बिल गुन्ना, उसकी दूसरी तारीफ जब हम ये करते हैं कि वो हर्फ मुकम्मल दाखिल हो जाता है, तो मुकम्मल हर्फ का दाखिल होना बिला गुन्ना की दलील नहीं है, वो बिल गुन्ना भी होता है मुकम्मल हर्फ, जैसा भी मैंने मिसाल दी है ना, मिम माइन महीन है ना, मिन माइन है जी, तो इसमें नून कहाँ जाहिर हो रहा है? लिबकाई असरिन नून, अरबी में उसको कहते हैं ना, अरबी जो किताबों में है कि नून का असर बाकी रहना, गोया कि ये क्या है, ये इदगाम नाकिस है। लेकिन मिम माइन महीन, मिम माइन में क्या है, नून का असर बाकी नहीं है। बताइए मिन माइन को हम कैसे पढ़ते हैं? मिम माइन पढ़ते हैं ना, तो वहां पे नून तो नहीं पढ़ा जा रहा, नून तो नहीं पढ़ा जा रहा। तो चलिए क्लियर हो गई यहाँ पे। अब बताइए किसी को डाउट है जो मैंने सारी बात कही किसी को समझ में ना आई हो तो वो बताइए, बिला तकल्लुफ, विदाउट एनी हेजिटेशन। आज हमारी एक बहन का मैसेज आया, कहने सर मैं क्लास क्विट करना चाह रही हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो अल्लाह का वास्ता आप आज ही और अभी क्विट कर लीजिए आप। और इस शिकवे के साथ मैं आपसे बात कह रहा हूं कि अभी क्विट कर लीजिए, क्योंकि इतने क्लासेस हो गए, आज 6ठा सबक पढ़ाया जाएगा। मैं पूछते पूछते थक जाता हूं, मेरा गला थक जाता है कि भाई अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कहिए कि मुझे समझ में नहीं आया, विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, आप इतने अच्छे से समझ समझाते में हैं। आता है, आप बार बार समझाते हैं। तो वही मैंने इसीलिए उनसे कहा, मैंने कहा कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया
تو میں اپنی ہی اس پہ انگلی اٹھا سکتا ہوں کہ بھائی نقص رہ گیا، لیکن میرے اندر اگر نقص رہ گیا، سمجھا نہیں سکا آپ کو، تو کم سے کم آپ کو تو مجھ سے ایک بار سوال آپ کو کرنا تھا. پورے 5 اسباق میں سے آپ نے ایک سوال بھی نہیں کیا، اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو اس میں غلطی کس کی ہے بتائیے؟ چلیے میں آپ کو نہیں سمجھا پایا، یہ میری غلطی ہے، یہ میری صلاحیت کی کمی ہے، یا اللہ نے جو بھی مجھے عطا کیا ہے اپنی صلاحیت میں لگاتا ہوں کہ سمجھا پاؤں. لیکن پھر بھی دعویٰ اس بات کا نہیں کرتا ہوں کہ میں انڈیل دوں گا آپ کو ساری چیزیں، اپنا علم یا ساری چیز آپ کو 100% سمجھا دوں گا، اس چیز کا دعویٰ میں نہیں کرتا. لیکن اس چیز کی شکایت آپ اس وقت کیجئے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا اور پھر میں نے سمجھا پایا. تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ پوچھئے، میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن آپ کیا کلاس چھوڑ کے آپ چلی جائیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ ناٹ گڈ، یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. چلیے، تو ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادغام کی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بتائیے. ایک بار یہ ادغام بتا کے دیں، ہاں بتائیں. ادغام کامل کے کتنے الفاظ ہیں، ادغام ناقص کے کتنے، اس کو تھوڑا کلیئر کر دیجیے ایک بار اور. ہاں، ادغام کامل کے 4 حروف ہیں، ادغام ناقص کے 2 حروف ہیں. 2 کون سا ہے؟ واو اور یا، واو اور یا. جی ٹھیک ہے، وہ آگے چونکہ وہ بات آگے آ رہی تھی سلائیڈ میں، ابھی وہ چیز میں نے تفصیل سے نہیں بتائی. بہرحال لکھ لیجیے اس کو. ادغام ناقص کے 2 حروف ہیں، واو اور یا، اور ادغام کامل کے 4 حروف ہیں. کون کون سے؟ لام اور را، نون اور میم. اب ہم ادغام کامل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. 2 ٹائپس آف ادغام کامل، کمپلیٹ مرج جو ہے ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ادغام کامل مع الغنہ اور ادغام کامل بغیر غنہ یا بلا غنہ. ادغام کامل یعنی ود غنہ اور ادغام کامل وداؤٹ غنہ. اگلی سلائیڈ میں آپ کو وہ چیز نظر آ جائے گی. ابھی یہ کچھ شرط ہے، وہ چیز ساری آپ کو سمجھ. ابھی یہ دیکھ لیجئے پہلے، چونکہ ہماری بات سے متصل چیز ہے اس لیے اس کو آپ دیکھ لیجئے پہلے. ادغام کی قسمیں. ادغام کامل، حرف ادغام یعنی نون یا تنوین کا اثر باقی نہیں رہتا. یہ ہے ادغام کامل کی اصل تعریف، کہ نون یا تنوین کا اثر باقی نہ رہنا، یہ ہے ادغام کامل. جی، اور ادغام ناقص کی تعریف کیا ہے؟ کہ نون یا نون کی آواز، نون مدغم یا نون کی آواز یا تنوین کیا ہے؟ وہ باقی رہتی ہے، یا نون کا اثر باقی رہتا ہے. مثالیں دونوں کی ہم نے لکھی، دیکھیے. ادغام کامل کی جو مثال ہے وہ کیا ہے؟ مم مال. اب ہم اس کو من مال پڑھتے ہیں، من مال یا مم مال، کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ ہم مم مال پڑھتے ہیں نا. میوال، میوال نہیں کہتا ہوں میں، آپ دیکھیے ذرا سا، یہ من مال ہے. میں یہ والی ادغام کامل بتا رہا ہوں. نصیب صاحب، میں یہ بتا رہا ہوں ادغام کامل کی مثال ہے. من مال، میوال تو ادغام ناقص ہو جائے گا. تو صراط مستقیم، صراط مستقیم، ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ صراط صراط مستقیم پڑھتے ہیں نا. اب عن نفس جو ہے، تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ شک ہو سکتا ہے. عن نفس کہ میں نے ادغام کامل میں لکھا ہے، یہاں پہ تو نون کی آواز آ رہی ہے. کیونکہ اس کا اگلا والا آواز ہے سر، دوسرے نون کی. اگلے والے نون کی آواز ہے جو نفسن کا نون ہے، نفسن کے نون کی آواز ہے وہ، عن والے نون کی آواز نہیں ہے. اب دیکھیے یکن لہو ہے، یکن لہو. اب ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یکن لہو پڑھتے ہیں. اندادن لیضلو کیسے پڑھتے ہیں؟ اندادن لیضلو. من ربہم کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ من ربہم. رؤوف رحیم کو ہم پڑھتے ہیں رؤوف الرحیم.
अब इन तमाम मिसालों में आप बताइए गौर करके कि कहीं नून की आवाज नजर आ रही है? जी अरफा बताइए, अरफा बताइए, कहीं नहीं इसमें नून की नहीं, आवाज है? इसमें कहीं भी नहीं आवाज है, नहीं आ रही है नून की, कहीं भी आवाज नहीं आ रही। नहीं कहीं। खाली आपको शक अन नफ्सिन में हो सकता था, जो मैंने आपको बता दिया। अन नफ्सिन में, नफ्सिन में जो नून है उसकी आवाज है, गोया कि आइन का, अन का जो नून है वो मर्ज किस में हो रहा है? अगले वाले नून में, तो वो आवाज उसकी आ रही है। अब देखिए इदगाम नाकिस की मिसाल, मिनवाल है ये, मिनवाल। जी अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं? म्यूवाल पढ़ते हैं। अमीना कौसर, म्यूवाल पढ़ते हैं ना? जी सर। हाँ, तो क्या पता चला, इसमें नून की आवाज बाकी रह गई या नहीं रह गई? नहीं रही। जी, नून की आवाज अगर बाकी रह गई तो ये इदगाम नाकिस होगा या कामिल होगा? इज़ाक़ा में नाक़िस। वेरी सिंपल। हसनतुन वकीना, याकूब अली साहब, हसनतुन वकीना। अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं इसको? हसनतुन वकीना पढ़ते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। वुजूहुन यौमइज़िन है, तो हम वुजूहुन यौमइज़िन को हम कैसे पढ़ते हैं याकूब साहब? वुजूहुई। वेरी गुड। पता क्या चला कि ये जो तनवीन की आवाज है किस में मर्ज हो गई? या में मर्ज या हो में। गई। मगर आवाज नून की आ रही है, तनवीन की आवाज आ रही है ना? तो आवाज अगर आ रही है, मर्ज भी हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट मर्ज या इनकम्प्लीट मर्ज? इनकम्प्लीट मर्ज। उसी को हम इदगाम नाकिस कहते हैं। नाकिस। इदगाम कामिल के हुरूफ मीम, नून, रा, लाम, और इदगाम नाकिस के वाव या। इदगाम कामिल के मीम, नून, रा, लाम, और इदगाम नाकिस के वाव या। क्लियर हो गई बात? चले आगे चले, ताहिरा आगे चले। जी टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, टाइम ज्यादा हो गया। चलिए तो हम यहाँ पे रोक देते हैं इदगाम को। हाँ ये देख लीजिए, ये भी आगे, ये वाली आखिरी स्लाइड देख लीजिए। इदगाम कामिल की दो किस्में, टाइप्स ऑफ इदगाम कामिल। इदगाम कामिल विद गुन्ना यानी माल गुन्ना, और इदगाम कामिल विदाउट गुन्ना। विद गुन्ना मीम नून, और विदाउट गुन्ना रा और लाम। तो रा और लाम में गुन्ना नहीं होगा। अब जब इदगाम होगा तो इदगाम में 4 हुरूफ में गुन्ना, आप याद रख लीजिए, 4 हुरूफ में गुन्ना होगा और 2 हुरूफ में गुन्ना नहीं होगा। ठीक है ना? अब इदगाम की कुछ शर्तें हैं, वो कल बताई जाएंगे आपको। इदगाम के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है, चौथी शर्त क्या है, वो हम कल बताएंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपके ज़हन में कोई सवाल अभी भी हो तो आप पूछ लीजिए इंशाल्लाह, फिर नहीं तो कल की क्लास जो होगी उसमें क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। जी ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे क्लास शुरू खत्म से कर अभी देते हैं। तक जितना पढ़ा है उसका पीडीएफ की शक्ल में मिल सकता है क्या? आपके पास मिल सकता है ना? हमें बताइए कैसे किया आपने, उसको नोट कैसे बनाया, पीडीएफ कैसे आपने बनाया, वो हमें आप दिखाइए। कुछ बनाई थी, कुछ छूट गया था सर। अच्छा, तो जो चीजें छूट गई हैं उसकी रिकॉर्डिंग आप मुझसे ले लीजिए, मैं दे दूंगा उसको, फिर से बना लीजिए। जी जी कुछ चीजें वैसे क्या छूटी हैं, बताइए आप क्या छूटी हैं? बीच में 2-3 सबक नोट नहीं कर पाई थी मैं, और वो डिलीट हो गया मोबाइल से। मुझे बताइएगा, बताइएगा व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह देखते हैं, कुछ हो सकेगा तो मैं आपको कुछ चीजें प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक ठीक है। कफ़ार मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। सबीला बहन, कफ़ार मजलिस की दुआ से पहले एक चीज याद आ गई, आपको मुबारकबाद बहुत बहुत। आपकी बेटी 10th में माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई है, 80% ना 70% है। 70% और महाराष्ट्र बोर्ड से, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और अच्छा रिजल्ट है इंशाल्लाह। बोर्ड पूरे पास साल कर लेना नहीं भी। पढ़ पाई थी वो जी, 10वीं का क्लास कर ही नहीं पाई थी, वो बहुत ज्यादा बीमार थी, साल भर घर में बैठी है।
تب تو اس لحاظ سے بہت اچھے مارکس ہیں. تو آج شفیع الرحمان بھائی کا وہ میں نے واٹس ایپ اس پہ فیس بک پہ دیکھا, تو میری طرف سے مبارکباد آپ کو بھی اور شفیع الرحمان صاحب کو بھی مبارکباد دیجیے گا, اور اس بچی کو بھی مبارکباد دیجیے گا بہت بہت. اللہ تعالیٰ اور آگے بھی کامیابی نصیب فرمائے, دن دگنی ترقیوں سے نوازے, اور آپ دونوں ماں باپ کے لیے بھی وہ نجات کا ذریعہ بنائیں اور ناموری کا ذریعہ بنائیں, سرخروئی کا ذریعہ بنائیں. چلیے تو یہاں پہ ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.